الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے شب بارات کے متعلق دو تین باتیں عرض کرنی ہیں کہ شب بارات کہتے کسے ہیں۔ شب کا معنی رات اور بارات کہتے ہیں بری ہونا، تو شب بارات کو شب بارات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت مخلوق کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات پیارے آقا نے فرمایا، اے عائشہ، آج رات میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا، اے عائشہ، کہ آج کی رات آپ مجھے عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ اب پیارے آقا کو اجازت لینا کوئی پیارے آقا کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن اجازت اس لیے طلب کی کہ رات، ایک تو پیارے آقا کا ساری رات عبادت کا معمول نہیں تھا، لیکن اجازت اس لیے طلب کی کہ رات کا کچھ حصہ ازواج کے لیے، ازواج کی دل جوئی کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ پھر پیارے آقا نے نماز شروع کر دی اور ایک سجدہ اتنا لمبا کیا حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ پیارے آقا کی روح تو نہیں قبض ہو گئی۔ میں پیارے آقا کے تلووں کو ٹٹولنے لگی، کچھ حرکت محسوس ہوئی، میں مسرور ہو گئی اور میں نے سنا پیارے آقا سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ میں آپ کی عفو اور درگزر کے ذریعے آپ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی رضا کے ذریعے آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ ہی سے۔ آپ باعظمت ہیں، میں آپ کی شایان شان تعریف نہیں کر سکتا، آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے خود اپنی ثنا فرمائی۔ اس کے بعد صبح کے وقت میں نے ان دعائیہ کلمات کا تذکرہ کیا۔ امین نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ میں انہیں سجدے میں بار بار پڑھا کروں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں نفل پڑھا کرو اور اس رات میں نفل پڑھا کرو اور اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ قوموا لیلہ وصوموا نہارہ، کہ اس رات میں سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت کی خاص تجلی اور رحمت اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی تجلی اور خاص رحمت آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے
کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا، میں اس کے لیے روزی کے فیصلہ کر دوں، کوئی ہے مجھ سے صحت اور عافیت طلب کرنے والا، میں اس کو عافیت عطا فرما دوں۔ اور حتیٰ کہ صبح صادق تک اس طرح اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے، لیکن اس رات میں چند لوگوں کی بخشش بالکل بھی نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں چند لوگوں کی بخشش نہیں ہے۔ سب سے پہلا مشرک، شرک کرنے والے کی کسی حال میں بھی بخشش نہیں ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا، جو کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 3، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 4، والدین کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہے اس رات میں۔ نمبر 5، ہمیشہ شراب پینے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں 2 اور شخصوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، ایک قاتل کا جو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرنے والا۔ آج اللہ معاف فرمائے، دن دہاڑے کتنے ناحق قتل ہو رہے ہیں۔ ایک شخص کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا آتا ہے، اور ایک شخص کو زندگی دینا یعنی اس کی مدد کر دینا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جانا، یعنی کسی طریقے سے اس کی مدد کر دینا اور وہ شخص زندہ بچ جائے تو پوری انسانیت کو زندگی بخشنے کے برابر ہے۔ اور نمبر 7، زانی، زنا کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ اس رات میں سچے دل سے توبہ کر لیں تو پھر تو ان کی بخشش ہو سکتی ہے، ورنہ اس رات میں ان کی بھی بخشش نہیں ہے، ان 7 قسم کے لوگوں کی۔ اور کچھ لوگ، یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ کچھ لوگ اس رات میں عبادت کو کچھ خاص سمجھتے ہیں، کہ جیسے اب روزہ رکھنا ہے تو روزے کے لیے اعلان کرتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے۔ اس روزے کو، یہ نفلی کو اگر ہم فرائض پر قیاس کریں، فرض کا درجہ دے دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائی جاتی ہے اس رات میں، یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوتی یا اگر مسجد میں جماعت کرانی ہوتی اس رات میں تو پیارے آقا گھر میں عبادت نہ کرتے، حتیٰ کہ پیارے آقا کا زندگی کا یہ معمول تھا، فرائض کا اہتمام مسجد میں فرماتے تھے اور سنن اور نوافل گھر میں ادا فرماتے تھے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، یعنی سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کیا کرو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اگر فرائض جو ہیں وہ صرف مسجد میں ہیں، اگر اس طرح ہوتا کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت ہوتی تو پیارے آقا مسجد میں جاتے، صحابہ کو جمع فرماتے ہیں۔ پیارے آقا نے اس طرح نہیں کیا، شریعت سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ من گھڑت جو باتیں لوگ اپنی طرف سے بنا کر اور اس کو عبادت کا حلیہ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی نئی بات گھڑی اس نے مجھ پر جھوٹ گھڑا، اور جس نے مجھ پر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت مجھے بھی صحیح معنی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔